اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان اور اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے اور ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کریں گے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوالات کیے اور پھر خود ہی ان کی تصدیق بھی کی۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آج ہم نے پڑھے، اور اس میں سب یہ اینڈ پہ جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ تو ہم جب بھی کلمہ پڑھیں تو یہ ہمیں اس کے جو معنی ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جو ہم نے جس حدیث مبارکہ میں یہ باتیں پڑھی ہیں اسلام کی اور ایمان کی، اس کو ہم نے ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کرنا ہے اسلام کے لیے۔ تو اس کے سلسلے میں ابھی اور حدیثیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔